رمضان کے روزوں کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے اس ماہ میں روزے کی شان نزول کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے میں جس معاشرت اور ریاست میں دین کی اقامت ہونی تھی، اس کے لیے 3 عناصر لازمی تھے۔ ایسی سرزمین جہاں حاکمیت الہی کو اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ نافذ کیا جا سکے، ایسی افرادی قوت جو اقامت دین کرنے کی خصوصیات و کردار سے آراستہ ہو، اور ایسا پیمانہ جو افراد اور معاشرے کی صالحیت کے لیے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماع و اطاعت کو جانچنے میں مدد کر سکے۔ ان 3 بنیادی ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کرنے کے لیے ہجرت کے بعد اسلامی معاشرے کی تعمیر، حاکمیت الہی اور اقامت دین کی صورتحال کا تعین کرنے کے لیے 2 ایسے اقدامات تعلیم کیے گئے جن کے بغیر یہ اہم کام ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ پہلا رمضان تھا جس میں ایک جانب تزکیہ نفس اور اخلاق اور دوسری جانب تقویٰ، قرب الہی اور اطاعت رسول کا پیمانہ اجتماعی جہاد کی شکل میں اہل ایمان کے لیے مقرر کیا گیا۔ 17 رمضان کو ہونے والے معرکہ بدر نے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچا دی کہ اہل تقویٰ اور اللہ کی مغفرت کے مستحق مجاہدین فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، یا جان بچا کر بیٹھنے والے قائدین۔ صیام رمضان کی فرضیت کو اس کے ممکنہ نتیجے یعنی حصول تقویٰ سے وابستہ کر دیا گیا، کیونکہ تقویٰ کے بغیر نہ فرد، نہ معاشرہ اور نہ اقامت دین کا کوئی تصور ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس تقویٰ توکل اللہ اور اطاعت الہی اور رسول کو جاننے کا پیمانہ جہاد بھی فرض کر دیا گیا، تاکہ کسی بھی دور میں اقامت دین کی جد و جہد کے لوازمات مطلوبہ نظام تربیت اور تعمیر کے ساتھ اسے جانچنے کا پیمانہ بھی سامنے آئے۔ یہ رمضان کی شان نزول اس لیے اہمیت رکھتی ہے کہ یہ جنگ بدر جب ہوئی تھی، پہلا رمضان تھا، اور یہ اس وقت کا پہلا رمضان تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا معرکہ کفار مکہ سے لڑا، اور مدینے کے انصار جب مسلمان ہو گئے تھے۔ تعداد صرف 313 تھی اور اس میں زیادہ تر انصار تھے، اور جب یہ معرکے کا ٹائم آیا تو اس وقت یہ کڑا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے، فکر مند تھے۔ ان کے ساتھ جو پہلے ساتھی آئے تھے انہوں نے تو ان کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا، لیکن ان کو فکر تھی انصار کی۔ مگر جب انصار کے لوگوں نے ان کی ہمت بندھائی اور ان کے ساتھ ہو لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا بھی مانگی کہ اللہ، تو نے اگر ان کو ہلاک کر دیا تو تیرے نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس دعا کا مفہوم یہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ اور نظم و ضبط اور انسان کے اپنے نفس پہ قابو پانا کتنا اہم اور ضروری تھا، اور اپنی جانوں کو قربان، اور وہ یہ سب ان رمضانوں میں ہوا، اور یہ پہلے رمضان تھے۔ غور کرنے کی بات یہ کہ پہلے رمضان تھے، اور وہ سارے کے سارے مسلمان جو کم گنتی میں تھے اس آزمائش سے اترے، اور بالآخر 1000 کے مقابلے میں فتح اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو عطا فرمائی جو تعداد میں بہت کم تھے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی آئی کہ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور رمضانوں کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری مسلم ابو داؤد میں ہے، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جنگ بدر میں سارے مسلمانوں نے ایسا ہی کیا ہے، اپنے ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر جہاد بھی کیا۔ 313 مسلمان تھے، اور کفار مکہ سے جو لشکر آیا تھا وہ 1000 تھا۔ ان کے پاس سارا ساز و سامان تھا جنگ لڑنے کا، اور مسلمانوں کے پاس سوائے اللہ کی مدد کے اور ایمان کے کچھ نہ تھا، اور بالآخر وہ فتح یاب ہوئے۔ رمضان کی شان نزول دیکھتے ہوئے، روزوں کی اہمیت سمجھتے ہوئے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی حوصلہ شکنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے حکم پر اپنا سر جھکا دیں، اور اس کو پورے تقویٰ اور ایمان کے ساتھ پورا کریں۔